میں اس موقع پہ اپنے علماء کرام اور مشائخ سے ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی فتویٰ ہو، اس کی بنیاد خوابوں کو نہ بنائے۔ خواب جو ہیں اگر شریعت کے مطابق ہوں تو وہ خواب دیکھنے والے کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں ہوتا، اس لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس نے خواب دیکھا بھی ہے نہیں دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا۔ تو اسی حوالے سے مولانا عبدالعزیز صاحب جب ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی 1998 میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے بہت ان کے اوپر کیفیت طاری تھی ان دنوں میں، تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، فون کیا مجھے کہ میں حضرت سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، میں نے حضرت سے بات کی تو حضرت ان دنوں میں مصروف تھے، تو میں نے کہا حضرت وہ بہت پریشان ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس وقت میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو ملنے کی اجازت دے دیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب وہاں تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا بتا دیں پہلے، پھر ہم تھوڑا مشورہ کر لیں تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں، میں بتاؤں گا حضرت سے ہی میں آگے بات کروں۔ میں حضرت کے بعد جب لے کر گیا تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے خواب سنائے، انہوں نے کہ خواب میں مجھے بشارت ہوئی ہے، میں اس پوری بات تو مناسب نہیں میں سمجھتا، تو ان کا خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے امیر المومنین ہیں، تو جیسے ملا عمر افغانستان کے امیر المومنین ہیں تو ایسے ہی میں بھی پاکستان کا امیر المومنین ہوں۔ جیسے ملا عمر کے ہاتھ پہ سینکڑوں علماء نے، 1500 علماء کرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ایسے ہی پاکستان کے علماء کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کا افتتاح آپ کریں۔ پہلی بیعت حضرت سے کہا انہوں نے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں امیر المومنین کی۔ تو حضرت تو سنتے ہی اکھڑ گئے بالکل۔ حضرت نے وہ حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، حدیث شریف میں آتا ہے اذا بوئی علی خلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو آخری کو قتل کر دو۔ فرمایا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو آپ خود واجب القتل ہیں، اور مجھے کہا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو۔ بہت ناراض ہو حضرت نے پھر واپس کر دیا، آگے بات ہی نہیں سنی ان کو۔ میں نے پھر نیچے آ کر ان سے بات کی مولانا عبدالعزیز صاحب سے، میں نے کہا مجھ سے تھوڑے آپ مشورہ کر لیتے، میں آپ کو بتاتا، تو آپ ایک دم حضرت بھی ناراض ہو گئے۔ تو حضرت نے پھر اس کے بعد سے کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ دیکھیے کس طریقے سے لوگ خوابوں پر اتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں، بہت ناراض تھے۔ حضرت نے طلبہ میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوابوں کے اوپر نہیں، بلکہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، سیرت، پھر سلف صالحین ہیں، مجتہدین ہیں، اور پھر ہمارے کتب عقائد ہیں، کتب فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس کی روشنی میں اس کو طے کرنا چاہیے۔ اب ہمارا ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے، کوئی بھی خواب سنا دے، اس کے بعد پھر کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد پھر آگے لوگ لے کر چل رہے ہیں اس کو۔ تو اس مسئلہ میں جو لال مسجد کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں بھی خوابوں کا بہت عمل دخل تھا، اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا ان دنوں میں یہاں ہفتے میں 10 دن میں جو ان کے وہ شائع ہوتے تھے تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ خواب شائع کیے جاتے تھے۔ اگر وہ خواب کہیں سے مل جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ اہمیت تھی خوابوں کی۔ اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ خانقاہ زکریہ کے جو شیخ تھے نا، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ قدس الروح کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اویس صاحب کے جو والد صاحب میرے بھی بڑے تھے، اور جامع الرشید کی بڑی سرپرستی انہوں نے فرمائی، اور مجھے اور حضرت مفتی محمد صاحب کو انہوں نے خلافت بھی دی، تو ہمارے پیر بھی تھے، اتنا ہمارا تعلق تھا۔ تو ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں اسی بر میں حضرت سے بات کر رہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں لوگوں میں پھیل جاتی ہیں۔ تو حضرت نے پھر یہ فرمایا کہ پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ بہت بڑی جو ہستی ہیں ہماری، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عزیز الرحمان کو سلام کہو اور ان سے کہو کہ لال مسجد والے یہ حق پر رہیں اور ان کی مدد کرو۔ تو فرمایا کہ میں تو پھر لال مسجد کی مدد کرنے میں جت گیا، کیونکہ میں تو اس لیے اتنا بڑا میں اعزاز سمجھ رہا تھا کہ سلام بھی اور حکم بھی آیا ہے، تو میں نے بہت لال مسجد کے لیے اسفار بھی کیے، کوششیں بھی کی۔ کہتے پھر آگے عید الاضحیٰ کے دن آ گئے، تو 4 ذی الحجہ کو اسی مولوی صاحب نے ایک اور خواب مجھے سنا دیا کہ پھر آپ کو آقا نے سلام بھیجا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ مجھے آپ حج کروائیں۔ تو میں نے کہا کہ 4 ذی الحجہ کو میں کیسے آپ کو حج کرواؤں، اب تو سب چیزیں بند ہوگی، آخری کو کوئی فلائٹ ہوگی آج کی کل کی، تو اب تو نہ ویزا ہے، حج کا سلسلہ سارا بند ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی بات کی تھی تو میں بھی بہت زیادہ اس میں، تو میں یہاں سے فوراً میں لاہور گیا اور میں نے شہباز شریف سے کہا کہ اتنا بڑا حکم آیا ہے تو آپ اس کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کریں، اس مولوی صاحب کو آپ حج کے لیے بھیجیں۔ تو شہباز شریف نے اپنے ذاتی جو وسائل تھے، ذرائع تھے، ان کو اختیار کر کے ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ ویزا لگوایا، اور مولوی صاحب کو 5 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو جو بالکل آخری تھا، وہ یہاں سے ان کو حج کے لیے بھیجا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ آپریشن ہوا، اس کے بعد وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں، دونوں خواب جھوٹے تھے، میں نے دونوں خواب خود گھڑے تھے اور کوئی ان کی حقیقت نہیں تھی۔
تو حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب قدس سرہ انہوں نے یہ چیز کئی لوگوں میں سنائی، مفتی محمد صاحب بھی ساتھ تھے اس میں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی نوجوان ہیں وہ خوابوں کی بجائے قرآن حدیث جو بیداری کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں جانا چاہیے، اور خوابوں سے کوئی صحیح کام ہو تو خواب سے اس کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، اس کی تائید ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے کسی حکم کے مطابق ہے اور وہ جو کام ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے، اور پھر اگر کسی کو واقعتاً خواب نظر آیا تو اس کی ایک بشارت ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے اس میں۔